آج کل ایک بےشرم عورت کی کہانی بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے، جو اپنے 4 بچوں کو لے کر بنا طلاق لیے پاکستان سے ہندوستان چلی گئی اور وہاں جا کر ایک ہندو سے شادی کر کے خود بھی ہندو مذہب اپنا لیا اور اپنے بچوں کا نام بھی ہندوؤں کے نام سے رکھ لیا اور انہیں بھی وہ ہندو بنانا چاہتی ہے، حالانکہ وہ ایک مسلمان کے بچے ہیں۔ یہ بغیرت تو چلو مسلمان نہیں رہی، اور ایسے بغیرت کو مسلمان کہنا بھی نہیں چاہیے جو ہندوؤں کی طرف راغب ہو جائے۔ ایسی مسلمان عورت مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں تھی۔ ہندو لوگ اس چیز سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ ہندوستان میں زیادہ تر جو ہندو لوگ ہیں وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، چند اس کے بارے میں نیگیٹو باتیں بھی کر رہے ہیں کہ یہ ایجنٹ ہو سکتی ہے پاکستان کی، ISI سے ہو سکتی ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے نا اس سے بہت زیادہ خوش ہیں اور اس کی سپورٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور وہ خوش صرف اس لیے ہیں کہ یہ ایک مسلمان عورت نے ہندو مذہب اپنایا اور اس کے 4 بچے بھی ہندو ہونے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی حکومت اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے تو اس پہ ایک بڑا ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے اور ہندوستان سے ڈیمانڈ کر کے وہ بچے واپس لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ قانوناً وہ جب مذہب تبدیل کر رہی ہے تو بچوں کا مذہب اپنی مرضی سے والدہ تبدیل نہیں کرا سکتی، کیونکہ والد کی مرضی بھی اس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے، اور قانوناً وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، لیکن پاکستان کی عدالتیں تو یہ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک انٹرنیشنل عدالت میں اگر کیس لڑا جائے تو یہ ہو سکتا ہے، یہ صرف حکومت کر سکتی ہے۔ اچھا، اس میں پیچھے کہانی کیا ہے، اس میں غلطی کس کی ہے؟ غلطی اگر دیکھی جائے نا تو میں کہتا ہوں 100% مرد کی غلطی ہے۔ مرد نے ٹائم نہیں دیا، وقت نہیں دیا، جھگڑا کیا، جو کچھ بھی کیا، اس وجہ سے وہ کسی اور کی طرف راغب ہوئی۔ اس کے بعد ایک مسلمان عورت کبھی بھی اس قسم کا قدم جب بھی اٹھاتی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ اسے شرم سے پہلے ڈوب مرنا چاہیے۔ سب سے اچھا مذہب اور سب سے آسان ترین مذہب ہمارا مذہب ہے، اسلام ہے۔ یہ ابھی ہندو جو ہو چکی ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ جب اس مذہب میں داخل ہوگی، اس مذہب کی پیچیدگیاں دیکھے گی، اس کی مشکلات دیکھے گی، اس کو پتہ چلے گا کہ کتنے مذاہب مشکل ہیں۔ سب سے آسان دین ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین پہ ہمیں چلایا۔ ہم اپنے رب کو اور اپنے ربی کو مان کے جس دین پہ چلتے ہیں، یہ سب سے آسان ہے۔ ہر چیز سے ہمیں معافی مل سکتی ہے، اور بڑی آسان چھوٹے چھوٹے کام کر کے بے حساب عبادات کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ چھوٹے چھوٹے کام کر کے ہمیں بہت ساری نیکیاں حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن اس عورت کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جو 4 بچوں کو لے کر بنا طلاق لیے اس نے مذہب تبدیل کر لیا، تو وہ تو آلریڈی اسلام کے ساتھ اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا، لیکن یہ ہم سب کے لیے شرمناک بات ہے، اور اس کی تردید کرنی چاہیے، اور ہر بندے کو اس کی تردید کرنی چاہیے تاکہ اس کے خلاف ایک ٹرینڈ نکلے۔ اس کے بعد کوئی بھی مسلمان عورت اپنا مذہب تبدیل کر کے ہندو نہ ہو، اور مسلمان عورت پاکستان سے تو بالکل نہ جائے نا، کیونکہ یہ ہم سب کی توہین ہے، ہم سب کی توہین ہے۔ اور کوشش کریں سب جتنے بھی بھائی ہیں اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ سیما یہاں سے نیپال گئی، نیپال جا کر انہوں نے شادی کی، اور سیما کا جو ہسبینڈ کہتا ہے حیدر، وہ کہتا ہے اس نے طلاق بھی نہیں لی اور مجھ سے پیسے لیے تھے، اور 3 لاکھ کے لگ بھگ کوئی لیا کچھ ہی دن پہلے کہ عمرے کے لیے سب جائیں گے۔ گھر کے بھی لے کے دیا جو حیدر کہتا ہے، اب سچ ہے یہ جھوٹ ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، کہ گھر کے لے کر دیا جو اس نے بیچ دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، جو مالک مکان ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ ہر مہینے 70-80 ہزار 90 ہزار آتا تھا، جس سے میں کرایہ نکال کے باقی پیسے اس کو دیتا تھا۔ پیسے بھی وہ بھیج رہا تھا، وہ اس کے ساتھ رہ بھی رہا تھا، نہیں رہ تو وہ باہر چلا گیا، 3 سال سے باہر تھا، لیکن مطلب رشتہ ان کا چل رہا تھا۔ لیکن جتنے بھی سیما انٹرویو دے رہی ہے نا، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس نے طلاق دے دی تھی۔ طلاق اگر اس نے طلاق دے دی تھی تو مالک مکان کیوں جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ پیسے بھیجتا تھا؟ طلاق دے کے وہ پیسے بھیجتا رہا، یہ کوئی بات تھوڑی ہے کرنے والی۔ یہ سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، بہت بڑا ڈرامہ۔